حفظ کرنا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں اور پھر مولا کو ان ناموں سے یاد کریں۔ یہاں ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ اہل علم نے 3000 کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام احادیث سے محفوظ کی ہیں۔ 3000۔ صوفی برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر پوری اسماء الحسنہ پر پوری کتاب لکھی، اس میں 3000 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ نام، اور کیا خوبصورت نام ہے۔ یہ تو میں معنی کی طرف چلا گیا، بس معنی یہاں آج کی نشست کے لیے اتنے کافی۔ ایک آخری نقطہ یہ کہ اللہ کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا ہر حرف اللہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب اللہ کہا تو اس میں ذات، آپ نے الف کو گرا دیا، الف کو ہٹا دیا تو للہ رہا۔ آواز آئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے۔ آپ نے الف کو ہٹایا، لام کو ہٹایا تو پھر لہو رہا، لام اور ہاں، تو پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور آپ نے پہلی الف کو بھی گرا دیا، لام کو بھی گرا دیا، دوسری لام کو بھی گرا دیا، پھر ہو رہا، اور وہ بھی اشارہ کرتا ہے وہ اللہ، وہی اللہ، هو اللہ احد۔ اور یہ یاد رکھیں، 2 نام صرف ایسے ہی ہیں، صرف 2 نام کائنات میں، ان کا ہر حرف اس پورے نام پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اس پورے نام کا تعارف کرا رہا ہوتا ہے۔ ایک لفظ اللہ ہے اور دوسرا لفظ محمد۔ اس کے علاوہ آپ جتنے نام بھی ہیں، جیسے ان کے حرف علیحدہ کریں گے وہ اپنا مفہوم کھو دیتے ہیں۔ کوئی پہلے حرف پر کھو دیتا ہے، کوئی دوسرے حرف پر کھو دیتا ہے، کوئی تیسرے حرف پر کھو دیتا ہے۔ مثلاً آپ دانش لیں تو اس کا پورا مفہوم ہے ذہانت کا، تدبر کا، فہم کا، بینش کا پورا۔ آپ دال ہٹا دیں تو اب دیکھیں کہ دانش کا مفہوم ختم ہو گیا۔ ابھی تو آگے الف بھی ہے، نون بھی ہے، شین بھی ہے، وہ ختم ہو گیا۔ آصف آپ لے لیں، وہ پورا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، مگر آپ الف مدہ ہٹا دیں تو اب صف رہ گیا، مفہوم ختم ہو گیا۔ کسی کا پہلے حرف کو ہٹانے سے مفہوم ختم ہو جاتا ہے، کسی کو، مگر 2 نام کیا شاندار نام، ایک اللہ کا اور ایک اس کے محبوب کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں لفظ محمد، اس کا معنی جس کی بے انتہا تعریف کی جائے، کثرت سے تعریف کیا گیا، بے انتہا تعریف۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی اس کی تعریف کرے نا، کرتا 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 چلا جائے، دل بھرے نہ بھرے نہ بھرے نہ، لفظ ختم ہو جائیں، تعریف جاری ہے۔ انسان کا جاگنا وہ سونے میں بدل جائے، مگر تعریف سے ابھی دل نہ بھرے، پھر اٹھے، پھر تعریف پر لگ جائے۔ اب دیکھیں کہ اس کی عمر بیت جائے، مگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہ ہو، اتنی تعریف۔ اب آپ اس کی میم کو ہٹا دیں تو حمد، حمد کا معنی بھی تعریف کا، توصیف کا۔ آپ نے میم ہٹا دی، ہا کو ہٹا دیا، مد، مد کا معنی دراز، بلندی، اونچا ہونا، کشش، کسی کو کھینچنا۔ مخلوق میں سب سے اونچا تو مصطفیٰ کو رکھا ہے، سب سے اونچی تعریف تو اللہ نے مصطفیٰ کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ
ذکر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ نہیں کہا کہ وما خلقناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تخلیق کیا ہم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. نہیں، یہ بھی نہیں کہا وما جعلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی نہیں. تو بنانا اور تخلیق کرنا وہاں سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، مگر میرا رب فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، بنا کر بھیجا ہے. اور بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے ہو. تو ذرا دیکھیں تو صحیح، رب کس بلند مقام پر جا کر تعریف فرما رہا ہے اپنے محبوب کی. اور پھر اگر پہلی میم بھی ہٹا دیں، ہاں بھی ہٹا دیں، دوسری میم بھی ہٹا دیں اور صرف دال رہ جائے، تو عربی میں دال کا معنی ہوتا ہے دلالت کرنا، دلیل ہونا. تو اللہ کے ہونے پر سب سے بڑی دلیل اس کا محبوب مصطفیٰ، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی احدیت پر، اس کی سمدیت پر، اللہ کے ہونے پر سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ باقیوں کو اللہ نے اپنا بتایا ہے، انبیاء پر وحی کی ہے، مگر یہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں بتایا بھی ہے، انہیں اپنے ہاں بلا کر اپنا آپ دکھایا بھی ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ما زاغ البصر وما طغى. اس لیے یہ دو لفظ ایسے ہیں. اب یہ تو میں نے آپ کو اشارتاً یہ بات سمجھا دی، وہ موضوع تھا اللہ اور اللہ والے. اب دوسری طرف آ جائیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس اللہ سے محبت کرو، اور کوئی اگر اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، تو فرمایا کہ پھر کہاں آ جائے؟ در مصطفیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ. اے میرے محبوب فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعون، پس میری اتباع کرو، پس میرے نقوش پا پر چلو نا، میرے نقوش پا ڈھونڈو نا. جب بندہ مصطفیٰ علیہ السلام کے نقوش پا کو ڈھونڈتا ہے، جب بندہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت پا پر چلتا ہے، سیرت طیبہ کو اپناتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کر لے. تو بندے نے کیا کہا تھا کہ اللہ سے محبت. اب بندے کو اللہ سے محبت ہے، اللہ نے اسے کہاں بھیجا؟ جو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ نے اسے اپنے محبوب کے دروازے پر بھیجا. اب جو محبوب کے پاس آ گیا، مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کر لی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب اللہ کہتا ہے کہ اب میں نے اسے اپنا محبوب بنا دیا. اور جو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں وہی اللہ والے ہوتے ہیں، بے شک وہی اللہ والے ہوتے ہیں. تو اللہ والوں کو ان کی نشانی ذرا دیکھیں، اللہ والوں کی، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ والے کہاں سے تیار ہو رہے ہیں، کہاں سے بن رہے ہیں؟ در مصطفیٰ. اور جب بندہ یہاں آ جاتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو ان کی ایک نشانی اور بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، منزل تک پہنچا دیتے ہیں، مطلوب تک پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ والوں کا کام ہے. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ہل چلا رہی ہیں، اللہ والے ہیں، کیا شان ہے. ایک بارات وہاں سے گزری اور راستہ ان سے گم ہو گیا. اس دور میں موبائل تو تھے نہیں کہ بندہ لوکیشن ہی سینڈ کر دیتا. تو اب وہ راستہ بھول گئے. جانا تھا انہوں نے احمد پور،
تو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی. کہا کہ راہ بھول گئے ہیں, کہاں جانا ہے بھائی؟ احمد پور. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لو, آنکھیں بند کر لو اور میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو. اب جو اللہ والوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے تو منزل پر پہنچ جاتا ہے. تھوڑی دیر ایسے چلے اور کہا کہ آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا تھا, مدینہ طیبہ تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو احمد پور جانا تھا. انہوں نے کہا ہمارا احمد تو ایک.